عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دعوت نامہ، ایک لیٹر لیا اور ایک صحابی کو سفیر بنا کر کے ہرقل کس کو کہتے ہیں؟ روم کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہوتا تھا، ہاں، اس کا جو نائب، جو سمجھے وزیر اعظم جو ہوتا تھا، اس کا لقب تھا ہرقل کے پاس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دعوت نامہ لے کر کے ایک صحابی کو عمر فاروق نے بھیجا۔ بادشاہ کو پتا چل گیا، ہرقل کو پتا چل گیا، عظیم روم کو معلوم ہو گیا کہ عمر فاروق کا نمائندہ اور ان کا سفیر آ رہا ہے۔ اس لیے اس نے مسلم سفیر کے استقبال کے لیے سونے کی کرسی بنایا، سونے کی کرسی تیار کرایا۔ جب صحابی رسول نبی علیہ السلام کے صحابی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفیر رومی سربراہ کے بادشاہ میں گئے، اپنا تخت پر بیٹھا، اٹھ کر کے استقبال کیا اور کرسی پر بیٹھا دیا۔ جب کرسی پر بیٹھے صحابی، وہ کھجور کی گٹھلیوں کا تکیہ، اینٹ اور پتھر کا تکیہ، زمین پر لیٹنے والے، اونٹ کے پیٹھ پر بیٹھنے والے آج سونے کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو سرک جاتے ہیں۔ وہ ان کو کچھ شک ہوا، اتنی عالی شان کرسی ہم سرک جا رہے ہیں۔ اٹھ کر کے دیکھنے لگے تو کہا کہ کیا بات ہے؟ عظیم روم نے ہرقل نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہا یہ کرسی بڑی عجیب و غریب کس چیز کے سرک رہی ہے؟ کہا یہ سونے کی کرسی ہے، اور اے مسلمان سن لے، عمر کا سفیر سن لے، یاد رکھ، آج تک دنیا میں جب سے ہماری حکومت و سلطنت ہے، آج تک کسی بھی ملک کے سفیر کے لیے ہم نے سونے کی کرسی نہیں بنائی تھی، سب کو ہم نے لکڑی کے کرسی پہ بیٹھائی تھی۔ لیکن آج ہمیں پتا چلا مسلمان سفیر، مسلمان امیر عمر فاروق کا سفیر مدینے سے آ رہا ہے، اجلال اللہ کا، تو ہم تمہارے احترام، تمہاری عزت افزائی کے لیے ہم نے یہ سونے کی کرسی بنائی ہے۔ لیکن صحابی نے کرسی اٹھا کے پھینک دیا، کہا اپنی کرسی واپس لے لو، ہم زمین پر بیٹھیں گے لیکن اللہ کی قسم کرسی پر نہیں بیٹھیں گے۔ کہا کیا ہوا؟ یہ کرسی تمہارے احترام کے لیے، تمہاری عزت افزائی کے لیے میں نے بنایا تھا۔ صحابی نے کہا ہم نبی کی نافرمانی میں اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور نبی کی سنت پر عمل کرنے میں ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسی کرسی پر بیٹھنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا، وہ تمدن آفریں خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مولانا محترم نے انتہائی ایمان افروز، بصیرت افروز تقریر فرمائی اور ہمیں بتایا کہ ہم دین پر، شریعت پر، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر کے دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے الطاف تو ہیں عام، شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ عارف خان صاحب کا ایک سوال ہے مولانا محترم کے لیے کہ آپ نے کہا نیک لوگوں کو اس دنیا میں بھلائی سے بدلہ مل جاتا ہے، لیکن ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ متقی، پرہیزگار مفلسی تک کا شکار ہوتے ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا ثبوت نہیں ہے؟ سوال بہت اچھا ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی۔ ہاں، یہ یاد رکھو میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز یہ کہ نبی علیہ السلام صحابہ کی غربت کا جو مسئلہ ہے وہ ایک عارضی تھا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، سمجھ گئے نا؟ اور ان تمام چیزوں سے بڑی بات وہ سنن ترمذی کی روایت، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ ابتلینا بالضراء، ہم لوگوں کو تنگی میں آزمایا گیا تو ہم لوگ اچھے کامیاب اترے، آزمائش میں اترے۔ لیکن جو ابتلینا بالسراء، جب مال و دولت اللہ نے دے کر کے آزمایا، اب بڑا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس آزمائش میں کامیاب ہوگے یا نہیں ہوگے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد
سارا فقر اور ساری محتاجگی دور ہو گئی، مال دولت کی ریل بیل ہو گئی مدینے میں. لیکن بات اصل تھے صحابہ کرام یا نبی علیہ السلام کا عام مزاج تھا، بینک بیلنس نہیں کرتے تھے جو ہم لوگ کرتے ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام ایک دن میں لاکھوں لاکھوں درہم آیا، آپ نے صدقہ کر دیا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں 4 لاکھ دینار آیا. روزے تھی، دوپہر کو آیا، افطار کے پہلے 4 لاکھ دینار انہوں نے غریبوں میں صدقہ کر دیا. تو فقر و محتاجگی عارف خان جو کہہ رہے ہیں سوال کریں وہ عارضی تھا. نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کو اتنا دنیا نہیں دیتے کہ جس میں پھنس کر کے وہ دل اس کا متاثر ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جیسے تم لوگ اپنے مریضوں کو ٹھنڈے پانی اور آئس کریم سے اگر بچے کو ٹانسل ہو جائے تو بچاتے ہو، ایسے ہی اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو دنیا سے بچا لیتا ہے تاکہ دین میں خلل نہ آ سکے. طوبہ ثانیہ ناگپور سے ان کا تعلق ہے. ان کا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیاوی ترقی پر غور و فکر اور تقریر نہیں کی. کیا ہم ایسا کر کے آپ سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہماری بہن کو یہ کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ترقی پر تقریر، ابھی آپ نے سنا حدیث پڑھائی اللہ سن بشیر اے نبی، اللہ ان کو بشارت سنا دے اگر ایمان اور عمل صالح پر رہیں گے تو اللہ ان کو دنیا میں عروج عطا کرے گا، اللہ ان کی مدد کرے گا، ان کو غلبہ عطا کرے گا، دین اسلام غالب آئے گا. یہ ایک حدیث جو میں نے بیان کیا اگر میری بہن اسی کو غور سے سن لے ہوتی تو یہی ایک بشارت تھی. اور پھر قرآن پاک کی ہے اگر تم ایمان عمل صالح کیے تو دنیا کے ہر قسم کے ترقی سے تم کو نواز دیں گے. جی حنا ناگپور سے ان کا تعلق ہے، پیشے سے ڈاکٹر ہیں. ان کا سوال ہے کہ اللہ جب اپنے بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے جلد ہی دنیا میں سزا دیتا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اس کا مطلب ناگپور کے لوگ زیادہ آئے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کہ ناگپور کے لوگ زیادہ. 2 سوال ہے عورتوں کے، دونوں عورتیں دونوں ناگپور سے. ہاں اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے. حدیث بالکل صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اس سے کوئی غلطی ہوتی تو بالکل تابڑ توڑ اللہ تعالیٰ سزا دے دیتے ہیں تاکہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. اور اس حدیث کا شان نزول اگر اختصار کے ساتھ ہے بیان زیادہ بہتر ہوگا. ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے ایک صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی اپنے کام سے اٹھے، وہ چلے جانے لگے، جا رہے تھے، سامنے سے کوئی عورت گزر رہی تھی، اس عورت پر وہ نگاہ ڈالے اور نگاہ تو ادھر ہے لیکن قدم آگے کی طرف ہے. آگے ایک کھمبا تھا، ایسا سر ٹکر ہوا کہ وہیں وہ گر گئے، وہیں گر گئے، ایسے گرے کہ لہو لہان، چلائے لوگ، اٹھا کر کے لائے. کیا ہوا یا رسول اللہ؟ بس صحیح فرمایا آپ نے. جب کوئی ایک عورت تنہا نکلتی ہے تو مردوں کو شیطان کہتا ہے دیکھو دیکھو، لیکن ہم لوگ کیا کہ ہمارا ایمان اتنا پکا ہو گیا کہتے ہیں بس دل صاف ہو کچھ بھی دیکھ لو. ہاں یہ دل صاف ہو، ارے دل صاف ہوتا تو ایسی بات ہی نہیں ہوتی. دل ہی تو گندا ہے، اصل میں دل ہی خراب ہے، سمجھ گئے نا. بہرحال اٹھا کے لائے گئے. جب وہ لائے گئے اللہ سے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ ایسے خاتون گزر رہی تھی، شیطان نے ایسی میری نگاہ اٹھا دی اس کی طرف، میں چلا جا رہا تھا نگاہ اس کی طرف، سامنے کوئی کھمبا تھا اس سے سر ٹکرایا، پھٹ گیا لہو لہان. آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ ان اللہ اذا احب عبدا عجل له العقوبہ او کما قال علیہ السلام. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، وہ کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے نام اعمال میں گناہ زیادہ دیر تک رہے، اس لیے فوراً اللہ سزا دے دیتے ہیں تاکہ گناہ کا کفارہ ہو جائے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ یہ بزم میں ہے یا کوتا دستی میں ہے محرومی. پھر ناگپور ہی کے ایک صاحب کا سوال ہے، طاہا محفوظ صاحب ہیں ناگپور کے رہنے والے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا دینی تعلیم کا استعمال کر کے ہم دنیاوی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس کے کیا کیا راستے ہیں؟ ہمارے بھائی کیا نام تھا رکھی؟ طاہا محفوظ. طاہا محفوظ. پتہ چلا کہ ناگپور کے لوگ حوصلہ افزا ہیں، مردیں بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. ہاں میرے بھائی طاہا، اسلامی احکام و تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیاوی ترقی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا کیا راستے ہیں
میں سمجھتا ہوں نہ تو وقت ساتھ دے گا اور نہ تو اسٹیٹ سیکریٹری اس کی اجازت دیں گے۔ اختصار کے ساتھ یہ کہ تمام طریقوں کا خلاصہ یہ ہے، اکبر الہ آبادی کہتے تھے اب پورا شعر پڑھو تو مشکل ہوگا، پارک میں گھولو، غباروں پر اڑو، ہوائی جہاز پر جاؤ، سب کچھ کرو، بس ایک بات رہے اکبر کی صلاحیات کہ بس اسلام کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ انسان اسلامی دائرے میں رہ کر کے تجارت کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مہندس، جو کچھ بننا چاہتا ہے، لیکن شراب کا بزنس مین نہ بن جائے، فلم اسٹار نہ بن جائے، سمجھ گئے نا، ناچنے اور گانے والا نہ بن جائے۔ میرے بھائی جتنے جائز مباح وسائل اور طریقے ہیں سب کو استعمال کر سکتا ہے۔ جی تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ محمد رضوان شیخ صاحب 10ویں پاس ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں سود سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جب کہ ہر کام بینک کے ذریعے کرتے ہیں، چاہے اس کی جو بھی صورت ہو، اگر ہم نہ کریں گے تو دقیانوسی کہلائیں گے۔ میرے بھائی یہی تو ہے، وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ نے پہلے بیان کر دیا ہے، اگر تم دین پر چلو گے تو شرک کرنے والے، کتاب والے، بے دین، ان کی زبانوں سے تمہیں بڑے تانے اور تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، لیکن اس کے سننے میں بھی ہمیں اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے۔ رہی بات کوئی کاروبار نہیں چلتا یا بینک سے کوئی چھٹکارا نہیں، تو آپ سود نہ لیں اور نہ دیں، نہ سودی کاروبار کریں۔ اگر اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اور راستہ، یعنی کوئی ایسا کام آپ کا پھنسا ہے یا کوئی بغیر بینک سے واسطہ جوڑے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور کوئی راستہ نہیں، تو فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم پر عمل کریں، جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیں اور توبہ استغفار کرتے رہیں، اور نبی علیہ السلام کی وہ پیشین گوئی سامنے رکھیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا سود اتنا عام ہو جائے گا کہ سود سے تو لوگ بچ جائیں گے لیکن سود کے دھوئیں اور بخار سے نہیں بچیں گے۔ عبد البصیر صاحب ہیں، سوال بھی بصیرت افروز معلوم ہوتا ہے۔ وہ سوال کر رہے ہیں کہ موجودہ دور میں ایک آدمی اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے، ایک آدمی موجودہ دور میں اسلامی احکام پر عمل کرتے ہوئے ترقی کیسے کر سکتا ہے، جبکہ چاروں طرف برائی برائی ہے، جیسے سودی کاروبار اور ناجائز کاروبار؟ جزاک اللہ خیراً۔ اب سود کے بارے میں تو بتا دیا، ایک حرام چیز کا جو حکم ہے وہی تمام چیزوں کا حکم ہے کہ جتنا آپ بچ سکتے ہو بچیں، اور جہاں بچنا آپ کے بس کی باہر۔ مثال کے طور پر آج ایک چھوٹی سی مثال دیں، آپ کو جانا ہے حج کرنے کے لیے، آپ کو کہیں سفر پہ جانا ہے، آپ پلین کا سفر کر رہے ہیں، اور جو پلین کا سفر کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں کام کرنے والی لڑکیوں کو، عورتوں کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن ان کی حلیہ جسم کا بہت ہی کم حصہ ان کا شاید ڈھپا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ایسے آپ کے روڈوں پر بھی ہو سکتا ہے، جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہو سکتا ہے، بہت ایک مثال میں نے دی۔ اب آپ اگر مجبور ہیں تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھنے کی کوشش کریں اور بچیں، اور اگر کبھی نگاہ شیطان اٹھا دے توبہ استغفار کریں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ کبھی ایسے موقع پر آدمی سوچتا ہے موقع اچھا ہے، اگر یہ سمجھا کہ موقع اچھا ہے تو انما الاعمال اب اللہ کی پکڑ میں آ گیا، وہ اب اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو۔ اللہ علیم بذات الصدور، اللہ فرماتے ہیں تمہاری آنکھیں وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں کیا نافرمانی کر رہی ہیں اور دل میں کیا نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ اچھی طرح سے جانتا۔ صدف خان کا سوال ہے کہ گاؤں میں نکاح کے وقت لڑکی کی رضا کیوں نہیں لی جاتی اور نکاح کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک تو ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں کیا کہتے ہیں شمالی ہند کے ہوں، اگر بلوغت کے پہلے کہیں شادی ہو گئی ہے اور لڑکی کو بعد میں پتہ چلا اب پسند نہیں ہے، تو اس کے لیے اسلام نے خیار بلوغ رکھا ہے، اور لڑکی کو اختیار دیا ہے اسلام نے کہ اگر کوئی شرعی وجہ ہو تو اس رشتے کو توڑ سکتی ہے
اور اگر شرعی عذر نہیں ہے تو ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے رشتے کو باقی رکھے، جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا۔ اگر بچی بلوغت کو، جوانی کو، یا یوں سمجھے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا کے باب پر، اگر لڑکی اتنی سوجھ بوجھ والی ہے، کوئی جنون نہیں، کیونکہ آج بہت بڑا معاملہ جنون کا ہے، اور جنون کی اگلا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتے، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، وہ بڑا ایک ہے میری چوائس، یہ چوائس والی جو شادی ہوتی ہے میرے بھائیو، اس سے ذرا بچو۔ کبھی بچیاں جنونی کیفیت میں آ کر کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر جو بھاگ کر کے شادی کر رہی ہیں، یا بہت ساری بچیاں کہتی میری 18 سال عمر ہو گئی ہے، ایسی شادیاں جو کر لیتے ہیں، اللہ رسول فرمایا لا نکاح الا بولی ایو امرات نکحت بغیر اذن ولی فنکاح باطل، ایسا نکاح باطل ہوتا ہے، نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ رہی بات، ہو سکتا ہے میری بہن جو سوال کر رہی ہے کہ ہم بڑی ہیں یا ہمارے ہاں بچیاں بڑی رہتی ہیں اور ماں باپ مشورہ نہیں کرتے، اجازت نہیں لیتے، یہ غلط ہے۔ مشورہ لینا چاہیے۔ باپ شرماتا ہے، عیب سمجھتا ہے، بھائی عیب سمجھتا ہے، ماں پوچھ لے، بھابیاں پوچھ لے، بڑی بہنیں پوچھ لے، کسی سے بھی پوچھ لے کہ آخر وہ رشتہ تمہیں پسند ہے یا کہ نہیں، کوئی ضروری نہیں باپ پوچھ۔ اسی لیے اگر وہ پسند ہے اور باپ یا قاضی پوچھتا ہے اور وہ خاموشی اختیار کی تو یہی اصل میں اس کی اجازت سمجھی جاتی، کافی ہے۔ عامر تعلقدار اسٹوڈنٹ ہیں، ایم اے کے طالب علم ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کامیابی کا مطلب صرف مال و دولت ہے، اور کیا ایمان اور عمل صالح صرف انفرادی عمل ہے جس سے کامیابی ملے گی؟ میرے بھائی، اس سوال کے دو حصے ہیں، اس لیے جو حدیث آیتیں میں نے پڑھی اس میں کئی لفظ میں نے استعمال کیا، مال، اولاد، امن و امان، راحت، خوشگوار، اطمینان قلب، سکون و راحت، ان تمام چیزوں کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت، یہ ترقی کا راستہ ہے۔ رہی بات جو بھائی پوچھ رہے ہیں، دوسرا حصہ کیا ہے ان کا؟ ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کیا انفرادی ہے یا اجتماعی؟ میرے بھائی انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ اگر انفرادی اصلاح ہو جائے تو اجتماعی اصلاح آسان ہو جاتی ہے۔ آدمی سنتیں الگ پڑھ رہا ہے اور فرض نماز باجماعت پڑھائی جا رہی ہے، تمام اسلامی عبادات پر غور کیا جائے تو اجتماعیت کا تقاضا کرتا ہے، اجتماعیت بڑی اہم چیز ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اجتماعی عبادت تو سال میں ایک مرتبہ رمضان میں نماز پڑھی اور سال کے 11 مہینے انفرادی عبادت سے دور رہا۔ اسی لیے میں نے کہا انفرادی بھی ہو اجتماعی بھی ہو۔ کچھ لوگ اجتماعی عبادت تو کر لے رہے ہیں، جمعے کے دن آ کر کے بڑے شوق سے آ کے اگلی سمے کھڑے ہو جاتے ہیں، معلوم پڑتا ہے ہفتے بھر کی نماز آج ان کی پورے ہو جائے گی۔ میرے بھائی، اجتماعی ایک دن کر رہا ہے، اس سے بڑا گناہ انفرادی عبادت 7 دن چھوڑ کے گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے۔ ابو مشرف صاحب کا سوال ہے کہ کیا مسلم خواتین شرعی حدود میں رہتے ہوئے عصری تعلیم کے ذریعے دنیاوی ترقی حاصل کر سکتی ہیں؟ شرعی حدود اور قیود کو باقی رکھتے ہوئے وہ کچھ بھی پڑھنا چاہیں، بشرطے کہ کوئی عصری علم ایسا نہ ہو جو بد اخلاقی، بے دینی اور فحش کاری کی تعلیم دے رہا ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ضروری ہے کہ آنے جانے کا راستہ مامون ہو، اور سب سے بڑی چیز ہے پڑھانے والی عورت ہو۔ اگر ٹیچریں ہیں تو انشاءاللہ شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں یہ فرض کفایہ کیا ہوگی، جائز ہے، اور اگر بے حیائی، بے پردگی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ کر کے اصلی تعلیم حاصل نہیں کی جائے گی۔ ایک عالمہ ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ ہم دینی خدمات انجام دیتے ہیں جس کی آمدنی کم ہوتی ہے، اور اگر دنیاوی خدمات میں لگ جائیں تو آمدنی زیادہ مل سکتی ہے، مگر دین کا نقصان ہوگا، بتائیے اس وقت کیا کیا جائے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ایک بات بتا دیتے ہیں، وہ اس سے سمجھ میں جائے گی۔ ایک تاجر کے پاس میں گیا، بیٹھا ہوا تھا، یہ واقعہ اس لیے بتا رہے ہیں، پوری دلیل ہے واقعہ۔ تاجر کہنے لگا کہ مولانا صاحب، مولوی لوگ بہت فائدے میں رہتے ہیں، دیکھا آپ نے،
کہا ہم دبئی میں تاجر ہیں، اتنے مزے میں ہم نہیں جو ہمارے مسجد کا مولوی صاحب ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تنخواہ تو تھوڑی پاتا ہے، لیکن دھوبی کے یہاں کپڑا دیتا ہے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کا ہے، اس کی دھلائی نہیں لیں گے۔ دیکھا آپ نے؟ کہا جب چکی پر آٹا پسانے کے لیے بچہ جاتا ہے، کس کا بیٹا ہے تو؟ وہ مولوی صاحب کا۔ تو چکی والا کہتا ہے اس کے باپ کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، بڑا عالم ہے، اس کی پسائی نہ لو۔ یہاں تک کہا حلاق کے یہاں بال کٹانے کے لیے، میں بال کٹانے کے لیے جاتا ہوں، بال کٹانے کے لیے جاتا ہوں تو مجھ سے ظالم 50 روپیہ لیتا ہے، اور ہمارے ساتھ مولوی جاتا ہے تو دل لگا کے کاٹتا ہے، شکریہ ادا کر کے بغیر پیسے کے لوٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور بہنوں، کبھی دین کی خدمت اور دین کا کام کر کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کی یہ تو میں نے بتایا، ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہم کو کوئی دے، لیکن اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اور جو دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں اور جو دین کا کام کرتے ہیں، الحمدللہ نہ ان کے بچوں کی شادیاں رکتی ہیں، نہ بچیوں کی شادیاں رکتی ہیں، نہ بچوں کی پڑھائیاں رکتی ہیں۔ شرط ہے اخلاص، شرط ہے اخلاص۔ اس لیے جس سے ہماری بہن نے لکھا ہے آپ تعلیم دیتی رہیں، اگر معلمہ ہے پڑھاتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں زیادہ نہیں چاہیے جو بے برکت ہو۔ علماء کو اللہ تھوڑا دیتا ہے، برکت کے ساتھ دیتا ہے، اور برکت کی ایک شکل وہ ہے جو میں نے بتایا، اور بہت سارے لوگوں کو بہت دیتا ہے لیکن برکت کے بغیر ان کے پاس ایک آتا ہے تو 10 خرچ کے راستے شیطان پیدا کر دیتا ہے۔ جی جزاک اللہ، ہم بے حد ہی ممنون ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی صاحب کے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ایمان افروز اور انتہائی معلوماتی تقریر سے ہمیں مستفید فرمایا۔ ہم آپ کی درازی عمر اور صحت کی اچھائی کی دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بار بار موقع عنایت فرمائیں کہ ہم آپ کے مواعظ سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ اسی کے ساتھ جلسے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔